پاکستان کے ایک بہت مشہور دیوبندی عالم مولانا طارق مسعود، آپ نے یوٹیوب، فیس بک، سوشل میڈیا میں ان کا ایک نیا خطاب آپ نے سنا ہوگا، ابھی کافی وائرل ہے اور بہت بڑے یوٹیوبر مولانا ہے، پوری دنیا کی سیر کرتے ہیں، بہت زیادہ فالوورز ہیں ان کے دنیا میں، اور دو طارق نام کے پاکستانی خطیب، ایک مولانا طارق جمیل اور ایک مولانا طارق مسعود، ہمارے نوجوان خاص کر کے سنتے ہوں گے۔ ابھی انہوں نے ایک تقریر میں کہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ اللہ کے نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے، بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے۔ ابے بھائی پھر کیوں فالو کر رہے ہو یار؟ اصل میں قرآن میں آقا کائنات کے تعلق سے لفظ امی آیا ہے، تو امی کا جو معنی انہوں نے کیا، بہت سے مترجمین نے، کسی نے ان پڑھ کیا معاذ اللہ، اور اپنے اپنے ذوق اور عقیدت کے مطابق مترجمین نے ترجمہ کیا۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے بھی اس کا ترجمہ کنز الایمان میں کیا۔ آپ نے فرمایا بے پڑھے، ان پڑھ ہونے میں اور بے پڑھے ہونے میں جو اردو سے ذوق رکھتے ہیں وہ ان دونوں کا فرق سمجھتے ہیں۔ حضرات، اس نے اپنی تقریر میں کہا کہ اللہ کے نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے قرآن جیسا نازل ہوا صحابہ لکھتے تھے، اعراب اور تلفظ کے اعتبار سے قرآن میں کہیں کہیں غلطیاں لفظی اور گرامر کے حساب سے غلطیاں ہیں۔ صحابہ جب نبی کو دکھاتے، چونکہ نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے وہ غلطیاں معاذ اللہ ابھی تک ہیں۔ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا، تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی۔ آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے بنا کر نہیں کہہ رہا ہوں، ابھی سرچ کیجئے، ان کی تقریر آپ سن سکتے ہیں گھر میں جا کر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہی سوال حقیقت میں مستشرقین کا ہے۔ مستشرقین یہودیوں اور عیسائیوں کی وہ جماعت ہے جو اسلام اور پیغمبر اسلام کی زندگی کی کمیاں دکھانے کے لیے مامور ہے۔ یعنی اس جماعت کا کام یہ ہے کہ اسلام، قرآن، پیغمبر اسلام کے خلاف کوئی ایسی بات دنیا کے سامنے لاؤ جس سے اسلام کا وقار مجروح ہو۔ تو مستشرقین کا یہ سوال مشہور دیوبندی مولوی کے یوٹیوب چینل میں آپ جا کر دیکھیے، آپ کو سننے کو ملے گا۔ میں ذاتی طور پر ان پر تبصرہ کرنا نہیں چاہتا، ہمیں مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ کیا بولتے ہیں کیا نہیں، ان کا اعمال ان کے ساتھ، وہ جو بولیں، لیکن چونکہ ہمارے بچے بھی ہو سکتا ہے ان کو سنتے ہوں، اس لیے اگر ان کی یہ تقریر سن کر آپ کے ذہن پہ یہ سوال آئے، آپ کا ذہن خراب ہونے لگے، تو آپ کے ذہن کی اصلاح کے لیے، ویسے تو میں اپنے ہندوستان کے دیوبندی مدرسوں کے علماء کی بارگاہ میں بھی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ انہیں بھی ان کی رد میں کوئی کلپ یا کوئی بیان جاری کرنا چاہیے، اس لیے کہ یقیناً یہ نقطہ نظر بنام مسلم کسی کا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن میں غلطی نکالنا، قرآن میں اعرابی غلطی کی بنیاد رکھنے کی بات کرنا، نبی کو بے پڑھا لکھا کہنا، یہ وہی کہہ سکتا ہے جن کے سینے میں ایمان نہیں ہے، جن کے یہاں ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، مصطفیٰ جان رحمت سے دور دور تک جن کو کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ حضرات محترم،
کتنی دریدہ دہنی ہے، کتنی بے باکی ہے، کتنی نجاست بھرا، کتنا نجاست بھرا جملہ ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں اتنا نازبہ جملہ، قرآن مجید کے تعلق سے اتنا نازبہ جملہ کہ قرآن کی غلطیاں نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرات محترم، اب میں آپ کو دلائل کی روشنی میں بتاؤں کہ قرآن جب نازل ہوا تو قرآن نازل ہونے کے بعد یہ جو قرآن جو ہمارے سامنے جس ترتیب کے ساتھ ہے، اس ترتیب کو فقہا اور محققین ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ ترتیب توقیفی، چونکہ یہ ایک علمی جملہ ہے، آپ کے لیے آسان کر دوں، یہ ترتیب جو آج ہمارے سامنے ہے، یہ ترتیب حقیقت میں وہی ترتیب ہے، یہ بعد کے لوگوں کی ایجاد نہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے جیسا صحابہ کو لکھوایا، کاتبین وحی کو لکھوایا، صحابہ نے ویسا ہی قرآن کو لکھا۔ ایک نقطہ، ایک زبر زیر کا فرق ممکن نہیں ہے بلکہ محال ہے، اس لیے کہ قرآن کی یہی وہ ترتیب ہے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مرتب ہو کر مکمل ہوئی۔ یہ ترتیب حقیقت میں ترتیب توقیفی ہے۔ ترتیب توقیفی اسے کہتے ہیں جو اللہ کے طرف سے ہو، یعنی لوح محفوظ پہ جیسا قرآن ہے ویسا ہی قرآن کی ترتیب آج کا قرآن بھی ہے، اسی کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ حضرات محترم، یقیناً مولانا طارق کو ترتیب توقیفی سمجھنا چاہیے، حالانکہ پڑھا لکھا آدمی ہے، ایسا نہیں کہ وہ ان پڑھ آدمی ہے، وہ جانتا نہیں ہے۔ حضرات محترم، لیکن جب خدا دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی زندگی کا کسی گناہ کا یہ نتیجہ ہو جو اس کی زبان سے اس طرح کی بےہودہ باتیں نکل رہی ہو۔ حضرات محترم، آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اس طرح کا نازبہ جملہ بولنا، قرآن کی شان میں اس طرح کے خلاف جملے بولنا۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ قرآن جب نازل ہوا، جیسا نازل ہوا ویسا ہی نبی نے صحابہ کو پڑھ کر بتایا، صحابہ نے ویسا ہی لکھا۔ ہم سنیوں کا بلکہ پورے عالم اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے، محققین کا اس بات پر اجماع ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمت و رضوان نے اپنی کتاب میں امت کا اجماع نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ پوری امت کا اجماع ہے کہ قرآن کا ایک زبر اور زیر غلط نہیں ہو سکتا۔ امت کا اجماع ہے۔ صحابہ نے، حضرت عثمان غنی نے جب قرآن کو مرتب کر لیا تو صحابہ نے یہ حکم جاری فرمایا کہ اب قرآن کو کسی لغت اور کسی زبان اور کسی لہجے کے ساتھ پڑھنا جائز نہیں، قرآن صرف قریش کے لہجے میں قیامت تک پڑھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کے لیے حضرت عثمان غنی کی ترتیب قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، اس میں ایک زبر زیر پیش کا اب ہیرا پھیری کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ کہنا کہ قرآن میں گرامر کے اعتبار سے کمیاں ہے، اللہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کائنات میں عرب سے زیادہ فصیح و بلیغ کوئی نہیں۔ جب قرآن نے ان فصیح و بلیغ عربیوں کو چیلنج کیا، فاتو بسورۃ من مثلہ، اے عرب کے فصیح و بلیغو، اپنے آپ کو فصیح و بلیغ کہتے ہو، قرآن کی ایک سورت کے مثل لا کر دکھاؤ۔ پورے عرب کے فصحا اور بلغا عاجز آ گئے۔ اگر قرآن کے زبر سے اعراب میں غلطیاں ہوتی تو عرب کے وہ فصیح و بلیغ جو قرآن کو غلط ثابت کرنا چاہتے تھے وہ کب کا غلط ثابت کر دیتے، لیکن پورے عرب کے فصحا اور بلغا نے اپنے زمانے میں کبھی یہ نہیں کہا کہ قرآن میں غلطیاں ہیں، عرب کے کافروں نے نہیں کہا، لیکن آج کا یہ مولوی کہتا ہے کہ قرآن میں غلطیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے آپ اپنا عقیدہ دے سنبھالیے، ایسے لوگوں کی تقریریں، ایسے لوگوں کی صحبت میں مت بیٹھیے، ایسے لوگوں سے متاثر مت ہوئیے۔ اس لیے آپ سے میں ہوشیار رہنے کی بات
کر رہا ہوں، جس کی تقریریں یوٹیوب میں سن کر اپنے ایمان و عقیدے کو برباد مت کیجئے۔ حضرات محترم، اس نے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ نبی امی ہے۔ امی یعنی قرآن میں نبی کو امی کہا گیا ہے۔ امی کسے کہتے ہیں؟ امی کا معنی بہت سے معنی ہے۔ امی کا ایک معنی، امی کا جو لغوی معنی ہے وہ بنیاد اور جڑ کے معنی میں ہے، وہ اصول اور حقیقت کے معنی میں ہے۔ اسی لیے مکہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے، ساری شہروں کے ماں۔ اللہ اللہ، قرآن کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی کائنات کی ساری کتابوں کی ماں قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نبی کی شان میں اصول یہ ہے علماء اصولیین کا کہ دو لفظ ہو، ایک غلط ہو ایک صحیح ہو، یا ایک شک والا ہو ایک عزت والا ہو ایک بے عزت والا ہو، تو نبی اور رسول کی شان میں، اللہ کی شان میں وہی لفظ استعمال کرو جو عزت والا ہو۔ حضرات محترم، مکہ کے یہودی نبی کی مکہ کے یہودیوں کی لغت میں ایک دن یہودی آپس میں بات کر رہے تھے، حضرت عمر گزرتے ہیں، یہودی آپس میں ہنس رہے تھے کہ نبی، ہم صحابہ مسلمان اپنے نبی کو چرواہا کہتے ہیں۔ اللہ اللہ، میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک لفظ آیا ہے رعینا، یعنی رعایت کیجئے، ہمارا خیال رکھیے، رے عین نو الف۔ حضرات محترم، رعینا کا مطلب یا رسول اللہ، جب نبی کوئی بات کہتے تھے صحابہ کو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو کہتے تھے رعینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ دوبارہ کہیے، ہماری رعایت کیجئے۔ جیسے میں کوئی بات کہوں آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ کہیں گے ریپیٹ کیجئے، دوبارہ بولیے۔ تو صحابہ کو جب نبی کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو صحابہ عرض کرتے تھے، عربی زبان کا لفظ ہے رعینا، یعنی یا رسول اللہ آپ ہماری رعایت کیجئے، ہم سمجھ نہیں سکے، دوبارہ بیان کیجئے۔ اللہ اللہ، لیکن رعینا کا معنی اسلام میں رعایت کیجئے، خیال فرمائیے۔ اللہ اللہ، لیکن اسی لفظ رعینا کا معنی یہودیوں کی لغت میں چرواہا کے تھا، یعنی آدمی جو اپنے جانوروں کو جو چراتا ہے جس کو چرواہا کہتے ہیں، یہودی اس کو رعینا کہتے تھے۔ اللہ اللہ، میرے دوستوں اور بزرگوں، یہودی مذاق اڑانے لگے، مسلمان اپنے نبی کو چرواہا کہتے ہیں۔ حضرت عمر یہودیوں کی زبان سمجھتے تھے، حضرت عمر سمجھ گئے اور نبی کی بارگاہ میں آ رہے تھے یہ عرض کرنے، یا رسول اللہ یہودی ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ ابھی عمر نبی کی بارگاہ میں نہیں پہنچے ہیں، اس سے پہلے حضرت جبریل پہنچ گئے ہیں۔ حضرت جبریل اللہ کی آیت لے کر نازل ہوتے ہیں اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے مصطفیٰ کے دیوانے، لا تقولوا رعینا قولوا انظرنا۔ اے مسلمانوں، یہودیوں نے تمہارے لفظ کا غلط مطلب سمجھ لیا، اس لیے آج سے وہ لفظ مت بولو، بلکہ رعینا کی جگہ اب انظرنا بولو۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو اب یہ مت کہنا کہ رعایت کیجئے، اب یہ کہنا یا رسول اللہ ہماری طرف دیکھیے۔ حضرات محترم، ایسا لفظ جس کا دو معنی تھا، یہودیوں کی یہاں غلط معنی تھا، اللہ کو اپنے محبوب کی شان میں ایسا لفظ گوارا نہ ہوا، اللہ نے بدل دیا کہ وہ لفظ نہ بولو جس سے میرے محبوب کی شان میں کوئی دوسرا گستاخی سمجھے، بلکہ اس لفظ کو بدل کر دوسرا لفظ نازل فرما دیا۔ اللہ اللہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے، ابو دردہ کی حدیث ہے، حضرت علی میرے نبی کے ایک منہ مبارک کے بارے میں فرماتے ہیں، میرے نبی کے بال اقدس کے بارے میں فرماتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی اپنا ایک بال اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، اے علی اگر میرے بال کی کسی نے توہین کر دی، میرے ایک بال کی توہین کر دی تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی حدیث کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کے بال کو، یعنی عربی میں شعر کا معنی بال، اگر شعر کو تحقیراً کسی نے شعیر کہہ دیا، اللہ اللہ یعنی تصغیر کا صیغہ استعمال کر دیا، نبی کے بال کو چھوٹا کہہ دیا، تو علماء کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا۔
میرے نبی کے ایک بال کی توہین کرنے والا اسلام سے خارج ہو جائے گا، نبی کو جاہل اور ان پڑھ کہنے والے کا حال کیا ہوگا؟ طارق جمیل کہتا ہے نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اللہ اکبر۔ طارق مسعود یہ کہتا ہے کہ نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، مصطفیٰ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اب امی کا معنی آپ کو بتاتے ہیں ہم کہ امی کا معنی کیا ہے، یعنی نبی کا امی ہونا، نبی کا نہ پڑھنا۔ اللہ اکبر، یہ خود ایک معجزہ ہے، یہ نبی کی عظمت ہے، یہ نبی کی شان میں شان کے کو گھٹانے والا لفظ نہیں، یہ تو مصطفیٰ کی شان بڑھانے والا لفظ ہے۔ اللہ اکبر۔ امی کہتے ہیں جو مخلوق سے نہ پڑھے، جو ڈائریکٹ خدا سے پڑھے اسے امی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کو اللہ نے امی اس لیے کہا، اے محبوب دنیا میں جا کر کوئی بھی پڑھے گا تو تیرا استاذ ہوگا، استاذ کی تعظیم ضروری ہے۔ مصطفیٰ دنیا میں کسی کی تعظیم کرنے نہیں بلکہ پوری کائنات، مصطفیٰ کی تعظیم پوری کائنات کو کرنی ہے۔ اگر نبی کا کوئی استاذ ہوتا، نبی کسی کے پاس پڑھتے تو نبی کو ان کی تعظیم کرنی پڑتی، اس لیے اللہ نے نبی کو امی بنا کر بھیجا۔ مصطفیٰ کائنات میں کسی کی مجال نہیں، جو تجھے پڑھائے، تجھے پڑھانے والا تیرا رب ہے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھا حضرات محترم، مجھے پڑھانے والا، میرے مصطفیٰ کو پڑھانے والا میرا رب ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ اندازہ لگائیے اور آپ سورہ رحمان پڑھیے، سورہ رحمان پڑھیے۔ الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ حضرات محترم، الرحمن علم القرآن، اللہ اللہ، آپ اندازہ لگائیے، اللہ فرماتا ہے کہ رحمان نے قرآن پڑھایا، قرآن سکھایا۔ یہاں پر ایک نقطہ بڑا زبردست ہے حضرات محترم، الرحمن علم القرآن۔ حضرات محترم، قرآن پڑھانے سے پہلے اللہ نے اپنی صفت کو بیان کیا کہ رحمان، یعنی وہ رحمان آپ کو قرآن پڑھاتا ہے، رحمان مصطفیٰ کو جو قرآن پڑھاتا ہے وہ رحمان ہے۔ حالانکہ اللہ کی بے شمار صفتیں ہیں، قہار بھی اللہ کی صفت ہے، جبار بھی اللہ کی صفت ہے، لیکن مصطفیٰ کو جب پڑھانے کے لیے اللہ نے اپنی صفت کا استعمال کیا تو قہار و جبار نہیں بلکہ رحمان استعمال کیا۔ جو ماسٹر ہوتا ہے، جو ٹیچر ہوتا ہے، وہ صرف شفقت نہیں کرتا، کبھی سختی بھی کرتا ہے اسٹوڈنٹ پر، کبھی مارتا بھی ہے۔ اللہ اللہ، اگر اللہ رحمان کی بجائے قہار و جبار کا استعمال کرتا، یعنی خدا کو یہ بھی گوارا نہیں کہ محبوب کو سکھاؤں تو قوت صفت جبار کے ساتھ نہیں۔ اے مصطفیٰ، تیرا رب تجھے سکھا رہا ہے اور صورت یہ ہے کہ صورت صفت رحمت کے ساتھ سکھا رہا ہے، صفت رحمت کے ساتھ پڑھا رہا ہے۔ حضرات محترم، اور دیکھیے اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یعنی رحمان نے نبی کو قرآن سکھایا اور سکھانے کے بعد خلق الانسان، یعنی انسان بعد میں پیدا ہوا، اس سے پہلے ہی مصطفیٰ قرآن سیکھ چکا تھا، اس سے پہلے ہی مصطفیٰ کو اللہ نے علم عطا کر دیا تھا۔ اللہ اللہ، اب آپ کے عام ذہن کے مطابق اگر آپ کو کسی جاہل آدمی کو کوئی ان پڑھ کہہ دے تو اسے غصہ آئے گا کہ نہیں؟ میرے باپ کو کوئی ان پڑھ اور جاہل کہے تو مجھے غصہ آئے گا۔ وہ مولوی کتنا بڑا بدبخت ہے جو نبی کو ان پڑھ اور جاہل کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، ہم دنیا کے ماسٹر کے پاس پڑھ کے ہم پڑھے لکھے ہو گئے، اور جو خود خالق کائنات کے پاس پڑھا ہے، جسے دنیا کا ماسٹر پڑھا ہے، اسے تم عالم کہتے ہو۔ ارے جسے خود خدا پڑھا ہے اسے جاہل کیسے کہتے ہو؟ حضرات محترم،
اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو پڑھایا. یقیناً الرحمن علم القرآن خلق الانسان. آپ پڑھیے, یقیناً اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو پڑھایا. میرا مصطفیٰ, میرا محبوب. یقیناً امی کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. اللہ اللہ میرے دوستو, جنہوں نے ابو بکر کو پڑھا کر صدیق بنا دیا, جنہوں نے عمر کو پڑھا کر عدل و انصاف کے دنیا کا سکندر بنا دیا, جنہوں نے عثمان غنی کو پڑھا کر سخاوت کا بادشاہ بنا دیا, جن کے بارے میں مولا علی کے بارے میں فرماتے ہیں اور خود میرے مصطفیٰ کی حدیث پاک ہے. اللہ اللہ میرے نبی فرماتے ہیں بُعِثْتُ مُعَلِّمًا, اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا. معلم کا معنی تعلیم دینے والا, پڑھانے والا. جب نبی خود کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا, کیا معلم ان پڑھ ہو سکتا ہے؟ کیا معلم جاہل ہو سکتا ہے؟ اگر تم نبی کو ان پڑھ مانتے ہو تو نبی کی حدیث کا, قرآن کا انکار کرتے ہو. یہ نبی کی شان میں سراسر توہین ہے, یہ کفر ہے. اس لیے ایسے لوگوں سے دور رہو, اس کو خود سے دور رکھو. اللہ اکبر. میرا نبی پڑھا لکھا نہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ اللہ. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. حضرات محترم, خود عیسائی دنیا کے بڑے بڑے پڑھے لکھے اور سائنسداں یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ ہمیں ستاروں کی چال کا پتہ نہیں تھا, یہ مدینے والے مصطفیٰ کی حدیث سے پتہ چلا. ہمیں سورج کی تپش اور دوری کا علم نہیں تھا, یہ نبی کی حدیث اور قرآن سے پتہ چلا. اللہ اللہ. انگریز عیسائیوں کا ایک بہت بڑا سائنسداں اور پروفیسر جس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام دا 100 ہے, جس نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 100 شخصیتوں کو جمع فرمایا, اور جمع فرمانے کے بعد اس کتاب میں سب سے پہلا نمبر میرے نبی کو دیا. یعنی کائنات کا سب سے نمبر 1 شخصیت مسلمانوں کے نبی مصطفیٰ جان رحمت ہے. اس نے کہا عیسائی مجھے تانا دے سکتے ہیں کہ عیسائی ہو کر پہلے نمبر پہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں رکھا, تو وہ خود بیان کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئے وہ ایسے ملک میں آئے کہ ان کے آنے سے پہلے وہاں علم کا دریا بہتا تھا. اللہ اللہ. پڑھے لکھے لوگوں میں آئے. اللہ اللہ. لیکن محمد الرسول اللہ جاہلوں میں, گواروں میں, اجڑوں میں, ظالموں میں, فاسقوں میں, فاجروں میں آئے. دنیا کی سب سے اجڑ اور گوار قوم مکے کی تھی. اللہ اللہ. وہ مصطفیٰ ان گواروں میں آ کر علم کا ایسا دریا بہایا کہ اس دنیا میں 1000 سال تک صرف مسلمانوں کے علم کا دریا بہنے لگا.